وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 11-12۔ آج کا موضوع، کیا تمام منافقانہ صفات ہم میں پائی جاتی ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما۔ اے حبیب، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر آپ کے ہاتھ کی صورت میں اللہ کا ہاتھ ہے۔ پھر جس شخص نے بیعت کو توڑا تو اس کے توڑنے کا وبال اس کی اپنی جان پر ہوگا، اور جس نے اس بات کو پورا کیا جس کے پورا کرنے پر اس نے اللہ سے عہد کیا تھا تو وہ ان قریب اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ سامعین اکرام، سورہ فتح آیت نمبر 11، لفظی ترجمہ سیقول لک المخلفون۔ اے نبی، بدوی عربوں میں سے، من الاعراب، اعراب کہتے ہیں دیہاتی، بدوی، سیقول جلد ہی کہیں گے، لکا آپ سے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المخلفون، جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، بدویوں میں سے، شغلتنا اموالنا و اہلونا، ہمیں اپنے مال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، فاستغفر لنا، تو آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کیجئے اللہ تعالیٰ سے۔ یقولون بألسنتہم، یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ قل فمن یملک من اللہ، آپ بتائیے، آپ ان سے کہیے، فمن یملک، کون ہے مالک تمہارے لیے اللہ کے سوا، شیئن کچھ بھی، ان اراد بکم ضرا، اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، او اراد بکم نفعا، یا تمہیں نفع بخشنا چاہے، یعنی اللہ کے سوا تو کوئی نہیں ہے۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرہ، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ سامعین اکرام، سورہ فتح اور صلح حدیبیہ کے تناظر میں اس کے مضامین ہیں، اور یہ تقریباً 6 ہجری کا واقعہ ہے، اور اس میں یہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم جا رہے ہیں عمرہ کرنے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اعلان کرا دیا کہ بھئی عمرہ کرنا ہے۔ اس میں کچھ دیہات کے رہنے والے مسلمان بھی تھے، لیکن
ان کا ایمان تھوڑا کمزور تھا، تو انہوں نے ظاہر حالات کو دیکھتے ہوئے جانے سے معذرت کر لی۔ بہرحال یہ پھر یعنی یہ سورت چونکہ سورہ فتح کے صلح حدیبیہ کے واپسی کے سفر میں نازل ہوئی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ اب یہ ہے کہ اللہ اپنے رسول کو پیشگی اطلاع دے رہا ہے کہ بھئی آپ جب واپس جائیں گے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے دیہاتیوں میں سے، وہ آپ کے سامنے آئیں گے اور عذر خواہی چاہیں گے، اور یہ یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے لیے معافی مانگیں، فاستغفر لنا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت بتا رہا ہے، اور اس میں مضمون یہ ہے کہ یہ لوگ نکلے تھے، یعنی اس وجہ سے نہ نکلے کہ بل ظننتم ظن السوء، ابھی آئے گا وہ مضمون، تم نے برا گمان کیا کہ رسول لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ دیکھیں ایمان کی کمزوری جو ہے، ایک بات ذرا نوٹ کر لیں، میں نہایت آہستگی سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، ایمان کی کمزوری انسان کو عمل نہیں کرنے دیتی۔ اسلامی احکامات پر جو بھی اللہ تعالیٰ، اور یہ بھی آپ کے سامنے بات واضح ہو جانی چاہیے کہ اسلام عمل کا دین ہے، کہ آپ زندگی کیسے گزاریں، کیا کریں، کیوں نہ کریں۔ اور جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں اسلام ایک جماعتی نظام ہے، اور اس کا ایک امیر ہوتا ہے، اور جماعت سے چمڑے رہنے کی حضور نے علیکم بالجماعہ، آپ جماعت سے چمٹے رہو۔ تو بہرحال وہ ساری شرائط تو نہیں پائی جاتی آج، لیکن یہ آپ کو کم از کم معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام لا اسلام الا بالجماعہ، اسلام جماعت کے بغیر قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ جماعت نہیں ہوگی تو مسلمانوں کی حکومت نہیں ہوگی، اگر جماعت ہوگی تو پھر مسلمانوں کی حکومت بھی ہوگی، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ لیکن اگر جماعت نہیں ہوگی تو پھر مسلمانوں کی حکومت نہیں ہوگی، جب مسلمانوں کی حکومت نہیں ہوگی تو اللہ کا نظام وہ زمین میں کیسے نافذ کریں گے؟ تو آج تو نہ مسلمان ہے، نہ مسلمان کی ایک جماعت ہے، نہ ان کا ایک امیر ہے۔ یہ وہ ایک المیہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان ہونے چاہیے، مومن ہونے چاہیے، ان کی ایک جماعت ہونی چاہیے، ان کا ایک امیر ہونا چاہیے۔ بہرحال یہاں تذکرہ ہے ایمان کی کمزوری کا۔ مسلمانوں کی جماعت بھی تھی اس وقت، اور امیر بھی موجود تھے، لیکن یہ جن کا تذکرہ آ رہا ہے ان کا ایمان کمزور تھا۔ اور یہ میں صرف اپنے یعنی دیکھیں ہر آیت میں ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہر آیت یعنی ہمیں کچھ بتاتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے یا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس آیت میں دیکھیں چند لوگ تھے جن کا ایمان کمزور تھا، اور وہ اپنے ایمان کی مال اور اولاد کی محبت کی وجہ سے حضور کا ساتھ نہ دے سکے۔ یعنی اس وقت دیکھیں جماعت بھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود تھے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کے ایمان کمزور تھے، اور یہ میں الفاظ اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، یہ دیکھیں یہ مسلمان ہیں لیکن ان کا ایمان کمزور ہے۔ اس میں ابھی دیکھیں گے آیات آئیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، یعنی ہم آپ کو دوبارہ موقع دیں گے، دوبارہ موقع دیں گے، عمل کا موقع دیں گے۔ اگر تم نے عمل کیا تو میں تمہاری بخشش کر دوں گا، نہیں تو پھر تمہیں میں عذاب دوں گا۔ یہی معاملہ سامعین کرام آج ہمارے ساتھ ہے، ہمارا تو ایمان کمزور ہے۔ یہ بات تو آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ آج کا مسلمان عمل سے محروم ہے، کیوں کہ اس کا ایمان کمزور ہے، بلکہ میں یہ کہنے کی جسارت کروں گا کیونکہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان تو ایک دلی یقین اور کیفیت کا نام ہے، اس میں کمزوری یا وہ آتی رہتی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایمان وہاں تو ایمان تھا لیکن کمزور تھا، لیکن یہاں تو ایمان ہی نہیں ہے،
وہاں تو حضور کی ذات موجود تھی، انہوں نے تو دعوت، یہ لوگ جو مسلمان ہوئے تھے یہ یعنی جو دیہاتی لوگ تھے، یہ مدینے کے وہ منافق نہیں تھے، ان کا ایمان ٹھیک تھا لیکن کمزور تھا۔ تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں آج جو ہے، آج تو ہمارا ایمان ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے تو اس دین اسلام جو ہمیں ملا ہے وراثت میں ہے، وہ پھر اس کے جو حقائق ہیں، اس کی حقیقت ہے وہ ہمیں نہیں معلوم۔ کلمہ توحید کا صحیح مطلب ہی ہم نہیں جانتے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے بھی ہم واقف نہیں ہیں۔ قرآن دین کس لیے ہے یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، تو ایمان کس چیز پہ ہو؟ وہ جو ہم ایمان کہتے ہیں نا، وہ یعنی وہ ایمان ہے جو مشرکوں کا بھی تھا۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کو وہ خالق السماوات والارض مانتے تھے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ رزاق بھی مانتے تھے کہ وہ ہمیں رزق دیتا ہے، اور یہ سارے تو یہ ایمان جو ہے نا، یہ وہ ایمان نہیں ہے ہمارا جو مطلوب ایمان ہے نا۔ دیکھیں ایمان کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، اور الہ کا تو ہم معنی نہیں جانتے، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ یعنی الہ وہ جس کی بات مانی جائے، تو ہم تو یعنی نفسانی خواہشات ہمارا الہ ہیں، تو لا الہ الا اللہ پہ ایمان کہاں سے آ گیا؟ بہرحال وہ آپ ذرا خود ہی دیکھ لیں، اس کو ترازو میں تولیں اپنے ایمان کو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سیقول لک المخلفون من الاعراب، دیہاتی جو ہیں، اور میں نے صرف آپ کو یہ کہا اس ضمن میں کہ کمزور اپنے ایمان کو کمزور نہیں بلکہ ایک تو ایمان لے آئیے اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان مفصل ہے، ایمان مجمل ہے، زبانی ہم پڑھتے ہیں لیکن بات یہ نہیں ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت، یا دوسرا جو ہے ایمان مفصل ہے، آمنت باللہ، وہ کیا ہے، ایمان مفصل بھی ہے نا کہ ہم اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تو بہرحال تو وہ ایمان جو ہے اگر آپ دیکھیں، اگر ہم اپنے دل میں ٹٹولیں، وہ ایمان تو ہے ہی نہیں۔ کلمہ طیبہ پر ہمیں ایمان نہیں ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس کو ذرا سوچنا سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں قرآن ایک وقت تک کے لیے نہیں ہے۔ بعض آپ دیکھیں گے یعنی جو اس کی تفسیر کرنے والے ہیں تو وہ وہاں تک محدود رکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے، ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے، دیکھنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں ضرور یہ آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ آپ نے قرآن کو اپنے لیے ہدایت سمجھ کے اس سے ہدایت اور اس میں تدبر اور تذکر ضرور کرنا چاہیے۔ بہرحال یہاں تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ پیشگی اپنے نبی کو بتا رہا ہے کہ ایسا ہوگا، سیقولو جلد ہی کہیں گے آپ سے پیچھے رہ جانے والے کہ شغلتنا اموالنا و اہلنا، ہمیں ہمارے مال اور اولاد نے، ہمارے گھر والوں نے روک لیا، ہم اس میں مشغول ہو گئے۔ اور یہ دو چیزیں جو ہیں سامنے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے مال اور اولاد جو ہیں وہ ایک آزمائش ہے۔ اکثر یہ ہے کہ مال اور اولاد کی وجہ سے انسان جو ہے اسی میں غافل ہو جاتا ہے، ظاہر دنیا میں غافل ہو جاتا ہے، اور حقیقت سے یہ منہ موڑ لیتا ہے اور یہ باطل کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ فتنہ ہے، اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ لوگ جو تھے، ایسی بات نہیں تھی کہ مال یا ان کے گھر والوں کی طرف سے ان کو کچھ فکریں لاحق تھی۔ دیکھیں جہاد سے یعنی رکنے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے، یا آپ مثال کے طور پہ بیمار ہیں، ابھی آئے گا اس میں تذکرہ آئے گا، بیمار ہیں، اندھے ہیں، لنگڑے ہیں، آپ کا جسم کام نہیں کرتا، یا آپ کے بوڑھے والدین ہیں، ان کی خدمت کا کوئی نہیں ہے،
یا اس طرح کتابوں میں شرائط بیان کی جا رہی ہیں، لیکن ان کے لیے تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. لیکن اصل جو تھا ان کا ایک گمان تھا، وہ ابھی آئے گا غالباً کہ رسول واپس نہیں آئیں گے، یا وہ گزر چکا ہے ابھی مضمون، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ان کو اپنی عذر خواہی یعنی اپنی حاضری لگوانی تھی اور پھر عذر کرنا تھا، تو انہوں نے ایک جھوٹ موٹ عذر گھڑ لیا اور اس کی بنیاد پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہوئے، جو کہ صحیح طریقہ ہے. جب بھی آپ نے معافی مانگنی ہو یا ایک گناہ سے توبہ کرنی ہو یا اپنے اوپر کسی نے زیادتی کی ہو تو وہ اپنے معلم کے پاس آئے گا کہ بھئی ندامت کا اظہار کرے گا اور معافی اللہ تعالی درخواست کرے گا کہ میرے لیے اللہ سے آپ معافی مانگیں. وہ آیت گزر چکی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ التَّوَّابَ الرَّحِيمَ. یہ یعنی گناہ کی معافی کا ایک طریقہ کار ہے جو قرآن میں بیان کیا ہے. بہرحال تو وہ یعنی وجہ تو کوئی نہیں تھی، ایک وجہ انہوں نے گھڑ لی کہ ہمارے گھر والے اور ہماری اموال جو ہیں ان کو خطرات لاحق تھے، تو اس لیے ہم نہیں آئے، تو آپ ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگ لیں، ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں. یقولون بألسنتہم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ اپنے زبان سے جو بات کہہ رہے ہیں نا وہ ان کے دل میں نہیں ہے. قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا، آپ ان سے کہیے، یہ ترجمہ تو خیر آپ نے سن لیا، میں اس کی تھوڑی سی بات کر رہا ہوں. دیکھیں نفع اور نقصان یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ بالکل اپنے ذہن میں کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اگر ایک فائدہ آپ کو دینا چاہتا ہے، کوئی بھی اس فائدے سے آپ کو روک نہیں سکتا. یا کوئی نقصان آپ کے مقدر میں ہے، مال کا یا جان کا، جو بھی آپ کے مقدر میں ہے وہ ضرور آپ کے مقدر میں، یعنی اگر آپ کے مقدر میں ہے تو وہ پہنچے گا آپ کو. بنیادی طور پہ ہمارا ایمان تو نہیں ہے، لیکن ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی نفع دینے والی ذات ہے. دیکھیں ہم نے تو غیر اللہ سے توقعات لگا رکھی ہیں نفع کی، اور دیکھیں یہ میں تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے سمجھنا کہ آج پاکستانی معاشرہ جو ہے یہ کرپٹ معاشرہ ہے، رشوت خور ہے، کرپٹ ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا اللہ پہ اعتماد نہیں ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. بتوں سے آپ نے امیدیں لگا رکھی ہیں، غیر اللہ سے آپ نے امیدیں لگا رکھی ہیں فائدے کی، یا غیر اللہ کے نقصان سے آپ ڈرتے ہیں. یہی وجہ ہے سامعین کرام ہم اپنی اصل ڈگر سے ہٹ چکے ہیں. مومن کا تو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. اللہ پہ بھروسہ. تو لیکن جب آپ کا ایمان سلامت نہیں ہے تو پھر تو آپ کو غیر اللہ سے یعنی اگر آپ اللہ والے نہیں ہیں تو پھر آپ دنیا دار ہیں. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اللہ والے اگر آپ نہیں ہیں تو پھر دنیا دار ہیں، اور دنیا دار تو بس ان کی سارا قبلہ اور کعبہ تو دنیا ہی ہوتی ہے، تو پھر ان سے وہ کام رہ جاتے ہیں اور پھر وہ باطل سے ڈرنے لگتے ہیں، باطل کے نقصان سے اور باطل سے نفع کی امیدیں لگا لیتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس آیت کے حصے میں یہ فرما رہا ہے کہ ان سے کہ دیکھو نفع اور نقصان یہ تو میں ہوں، اگر میں آپ کو کوئی نفع یا نقصان دینا چاہوں تو میرے سوا کوئی ہستی ہے جو آپ کو نفع یا نقصان دے دے؟ کوئی ہستی، ظاہر ہے کہ کوئی ہستی نہیں ہے. تو ان کا دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، جس کا ایمان باللہ نہیں ہوتا نا تو وہ پھر اللہ کے سوا اور ہستیوں سے خوف رکھتا ہے یا امید رکھتا ہے. پھر اس میں یعنی باطل کی طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے، اور جب باطل کی طرف انسان کا جھکاؤ ہو جاتا ہے
تو پھر دین سے یہ الگ تقریباً ہو جاتا ہے کہ دین تو اسے خدا پرستی سکھاتا ہے، دین تو اسے سکھاتا ہے کہ اللہ پر اعتماد کرو، بھروسہ کرو، تو وہ ایسا نہیں کرتا۔ تو بہرحال یہ نقصانات ہیں جو ہم میں بھی موجود ہیں۔ بتوں سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے نام امیدی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمان کا بادشاہ اکیلا واحد اللہ ہے، ساری کائنات کا مالک و مختار ایک ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے، پھر اس کے خزانے بھرے میں ہیں، پھر وہ دینے والا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى۔ لیکن جب آپ کا یقین نہیں ہوگا تو پھر آپ باطل کی طرف توجہ کریں گے۔ اللہ کو اگر اللہ پہ آپ کا یقین نہیں ہے تو پھر باطل پر ہے۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، اللہ تعالیٰ ان سے براہ راست اس آیت میں خطاب کر رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، جو بھی تم عمل کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے۔ بل ظننتم، اب وہ آیت جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ آئے گی یا آ چکی ہے، وہ یہ ہے بل ظننتم، بلکہ تمہارا گمان یہ تھا ان ينقلب الرسول، تم نے سمجھا کہ رسول اور مومنین لن ينقلب، نہیں واپس آئیں گے، رسول و مومنین الی اہلیم، اپنے گھر والوں کی طرف، ابداً کبھی بھی، وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا، یعنی تمہیں یہ یقین آ گیا، وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے بہت برے گمان کیے مسلمانوں کے خلاف، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم تو ہو بد باطن لوگ ہو، ہلاک ہونے والی قوم ہو، سخت سست ہو۔ یہ مختلف معنی ہیں سامعین کرام، لیکن یہ اچھی صفت نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں نقطہ یہ ہے، ترجمہ تو خیر آپ نے سنیا، نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ ظاہر پر بھروسہ کریں گے اور اللہ کی مدد سے یکسر بے نیاز ہو جائیں گے یا اس سے نا امید ہو جائیں گے تو پھر ہلاکت جو ہے انسان کی یقینی ہے، کیونکہ مال اور جان تو اللہ تعالیٰ کی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یہ تو ایک امانت ہے، اگر آپ اس کو اپنا سمجھ بیٹھے اور اس کو بچانے میں لگے رہے، یعنی جنگ کا وقت ہے، مثال کے طور پہ جنگ کا وقت ہے، اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کا وقت ہے، تو آپ کو نکلنا چاہیے۔ یہ تو جان اللہ تعالیٰ کی دی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے دے دیں، یا مثال کے طور پہ مال کی ضرورت ہے تو آپ مال دے دیں، اپنا اللہ کے لیے دے دیں، اللہ کی راہ میں دے دیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ مال کو بھی ہم اپنا ملکیت سمجھتے ہیں اور جان کو بھی اپنے ملکیت سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں غلط فہمیاں ہیں جو ہمارے ذہن میں بری طرح بیٹھی ہوئی ہیں، تو لہٰذا وہ آپ دیکھ لیں نا ایک جملہ، مائی لائف اور مائی سٹائل، یا اٹ از مائی سٹائل، یہ عام معاشرے میں ہے کہ بھئی میری زندگی ہے، میں جس طرح مرضی آئے گزاروں، عام طور پہ یہ ایک وہ چلن ہے۔ اور آپ دیکھ لیں ہم نے اس زندگی کا مالک، یعنی ہم نے اپنی یہ جو جسم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے یا جو زندگی دی ہے، اس کا ہم اپنے آپ کو مالک سمجھ بیٹھے ہیں۔ دیکھیں ظاہری طور پہ اگر آپ اس میں تصرف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف، تو یہ آپ کا جسم تو نہیں ہے۔ مرد اور عورتیں دونوں اس میں برابر شریک ہیں، کبھی ہاف سلیو، کبھی سلیو لیس، اور کبھی اتنے تنگ کپڑے کہ اس میں جسم کی شباہت جو ہے یا آپ کی رانوں کا سائز نظر آنے لگے۔ ایسا ہوتا ہے، میں مطلب ظاہر ہے کہ میں اسی تباہال معاشرے میں دیکھ رہا ہوں، ایسی عورتیں ہیں جو تنگ شلواریں بلکہ تنگ پجامے، پہلے وہ ہوتے تھے نا، ابھی بھی چوڑی دار پجامہ ہوتا تھا، اب تو وہ ٹائٹس آ گئی ہیں اور ایک برا حال ہے۔ لیکن بہرحال یہ کنتم قوما بورا، کہ تم ہلاک ہونے والی قوم ہو، تم بد باطن، یعنی تمہارے ذہن میں گندگی ہے، تمہارے دل میں گندگی بھری ہوئی ہے، اور تم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ایک بزعم خود ایک خراب مستقبل کے حوالے کر دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلونا فاستغفر لنا یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا بل کان اللہ بما تعملون خبیرا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا وزین ذلک فی قلوبکم وکنتم قوما بورا۔ سیقول لک المخلفون، ترجمہ سنا دیں۔ جلدی کہیں گے آپ کو المخلفون، جو پیچھے رہ گئے تھے، من الاعراب، دیہاتیوں میں سے، شغلتنا اموالنا و اہلونا، ہم مشغول ہو گئے تھے اپنے مال اور اہل و عیال میں، فاستغفر لنا، آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے، یقولون بألسنتہم، وہ کہتے اپنے زبانوں سے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دل میں نہیں ہے، قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا، ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، آپ ان سے کہیے کہ اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں فائدہ پہنچانا کا ارادہ فرمائے تو کون ہے جو اس کے سامنے تمہارے لیے کسی بات کا اختیار رکھے؟ یعنی کوئی نہیں ہے۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ تعالیٰ واقف ہے جو کچھ تم کرتے ہو، جانتا ہے۔ بل ظننتم، بلکہ بات یہ ہے کہ تم لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے، ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا، کہ پیغمبر اور مومن اپنے اہل و عیال میں کبھی لوٹ کر آنے ہی نہیں والے۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہی بات تمہارے دلوں کو اچھی معلوم ہوئی۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے اسی وجہ سے برے برے خیال کیے۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور آخر کار تم ہلاکت میں پڑ گئے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا۔ The desert Arabs who remained behind will say to you, our belongings and our families have preoccupied us, so ask forgiveness for us. They say with their tongues what is not in their hearts. Say, who can avail you anything against God if he desires loss for you or desires gain for you? In fact, God is informed of what you do. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم
وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. But you thought that the messenger and the believers will never return to their families, and this seemed fine to your hearts, and you harbored evil thoughts, and were uncivilized people. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔